وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ یکم محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 27 جون سن 2025 عیسوی کے مسجد فاطمہ سکندرآباد حیدرآباد میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس، احتساب نفس، خود کا حساب و کتاب کرنا، اپنے نفس کا حساب کرنا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں پچھلی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جب سے زمین اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے، تب سے دن اور رات، ماہ و سال اور مہینے بھی ہم نے اسی وقت سے بنائے ہیں. چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 مہینے. اللہ نے کتاب اللہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ 12 مہینے ہمارے نزدیک 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تب سے 12 مہینے. یہ عجیب و غریب قرآن کریم کا فیصلہ یا قرآن کریم کی یہ بات آج کے دو لوگوں کو بڑی عجیب و غریب بھی لگ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ شاید اگر غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ قرآن کے مسلمانوں کے علاوہ قرآن کی ساری دنیا منکر ہے، قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کا انکار کرتے ہیں. یعنی من جملہ آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے نہ ہوں، کسی بھی دین اور ملت کے ماننے والے ہوں، قرآن کریم کی صداقت، سچائی اور ان کی باتوں کا وہ انکار کرتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 12 مہینے ہر قوم کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ 12 مہینے ہر قوم کے اندر موجود ہیں. ان 12 مہینوں کا وہ انکار نہیں کرتے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت کے ہمارے بھارت کے غیر مسلمین ہوں. ان کے اپنے دھارمک مہینے بھی 12 ہوتے ہیں، دیہات کے مہینے بھی، گاؤں کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. تو یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، کسی بندے نے نہیں بنائے. یہ بات بھی ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سب سے پہلے خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 12 مہینے یہ کوئی انگریز نے نہیں بنائے ہیں. ہاں، انگریزوں نے اپنے نام ضرور الگ کر لیے. اسلام نے ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے،
لیکن اس قوم میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ہر ایک کا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے تو وہ انسان ہے تو اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی روش پر یہودی ہوئے تو یہودیوں والا نام اختیار کر لیا، کرسچن ہوئے تو کرسچنوں والا نام اختیار کر لیا، ہندو ہوئے تو ہندوؤں والا، بدھسٹ ہوئے تو بدھسٹ والا۔ غرض یہ کہ مختلف انداز سے انہوں نے اپنے اپنے ناموں کو ضرور تبدیل کیا ہے، پر وہ حقیقتوں کو تبدیل نہ کر سکے۔ زمین وہی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا، آسمان وہی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا، انسان وہی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا، پر انہوں نے نام الگ الگ رکھ لیے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی کائنات نے بھی اسی آیت کریمہ کی تشریح اور اللہ کی انہی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، چاہے جس گھر میں پیدا ہو، کسی اندھے لولے لنگڑے ظالم فاسق فاجر کافر مجرم مشرک کسی گھر میں بھی پیدا ہو، یہودی نصرانی کسی گھر میں پیدا ہو، لیکن کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن سماج اور معاشرے کے اندر رہتے رہتے فابواہ ینصرانہ، تو اس کی فابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی گھر میں پیدا ہوتا ہے نصرانی بن جاتا ہے، یا مجوسی آگ پرست یا بت پرست کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بت پرست بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے اس کی فطرت کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ نہ یہودی بنے گا، نہ مجوسی بنے گا، نہ نصرانی اور کرسچن بنے گا تو کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا۔ جیسے زمین مسلمان ہے، آسمان مسلمان ہے، سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، ہوائیں مسلمان ہیں، فضائیں مسلمان ہیں، روشنی مسلمان ہے، اندھیرا تاریکی مسلمان ہے، رات مسلمان ہے، دن مسلمان ہے، غرض کی زمین کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کے تابعدار اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن انسان بحیثیت انسان ناموں کو تبدیل کر چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مہینے کے نام جنوری رکھ لیے گئے، فروری رکھ لیے گئے، مارچ اپریل اور انگریزی اور اسی طرح سے ہندی میں اپنے نام رکھ لیے، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ ساون بھادو کنوار کارتک اپنے نام رکھ لیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ 12 مہینے پیدا کیے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ سچائی بھی ہمیں خود بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہ علم بھی اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے کہ بیٹا یہ 12 مہینے جو تم لکھتے پڑھتے ہو یہ نہ سوچنا کہ کرسچنوں نے لکھ کے نام بدل لیے ہیں اور ہم جو ہے ان کے تعلیم سے آگاہ ہونے کے لیے، ان کے علم سے آگاہ ہونے کے لیے ہم نے تم کو اس میں ڈالا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ اسلام کسی کے دھرم کی پیوند کاری کا ہرگز محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر یہ شمولیت رکھتا ہے اور یہ شمولیت رکھتا ہے اور یہ مکمل طریقے سے اپنے اندر یہ وسعت اور یہ کشادگی رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے اور ہر مکان، ہر زمان، ہر جگہ، ہر دیش، ہر ملک، ہر جگہ کے لیے اسلام الحمدللہ کافی اور شافی ہے، اور اگر اس کو نافذ کیا جائے تو الحمدللہ عدل اور انصاف کا وہ گہوارہ بن سکتا ہے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ قریہ ہو، چاہے وہ بستی ہو۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ 12 مہینے کہیں اور کے نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا الحمدللہ آج سے ہجری سال کا آغاز ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند نکلا، وہاں کل سے ہجری سن کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ہجری سن کا آغاز بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس کی معرفت بھی، اس کی معلومات بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارا ہجری سال کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور عربی کے مہینے کیا ہیں، آج عربی کی کون سی تاریخ ہے، کل عربی کی کون سی تاریخ ہے، کیونکہ ہمیں یہ روایات اپنے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے تیوہار اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دین کے ارکان اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے حج کے ارکان جڑے ہوئے ہیں، اس سے روزے کا رکن جڑا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کی تاریخیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اوقات کا بھی اہتمام جس طرح ہم مسجدوں میں کرتے ہیں کہ 4:30 بجے 5:30 بجے
बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, माशाअल्लाह इतने बजे ज़ोहर की नमाज होगी, फजर की नमाज होगी, असर की नमाज होगी, जुमे की नमाज, ये तमाम सब एहतमामात ये हमारे इस्लाम का शिआर हैं, इस्लाम की अलामात हैं, इस्लाम की निशानियाँ हैं। इनको बरकरार रखना और आने वाली नस्लों को इसकी तरबियत करना ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई सन लिखें तो हम अरबी सन का भी लिखें। मसलन आज कल 1446 का खातिमा हुआ है और आज हम एक नए साल के अंदर हमने एंट्री ली है, हमने नए साल के अंदर दुखूल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक और चीज़ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम और गैर मुस्लिमों में बहुत फ़र्क है। इस्लाम के अंदर नया साल दाखिल हुआ, अफसोस तो इस बात का है कि हमारे बहुत सारे मुसलमानों को भी पता नहीं कि हमारा नया साल कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। अल्लाह का ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है, वरना काफिरों ने तो खैर अपने नए साल का आगाज़ जिस अंदाज से किया और जिस अंदाज से वो करते हैं, जिस अंदाज से वो मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अंदाज हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अरब ममालिक में अब थोड़ी थोड़ी कुछ खबासतें कहीं ना कहीं शुरू हो रही हैं, दुबई वगैरह के अंदर और दीगर जगहों के अंदर। और जाहिर है कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हर माशरे के अंदर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं। हर ये उंगलियां पांचों हमारे साथ रहती हैं, लेकिन ये पांचों बराबर नहीं हैं, इनके अंदर छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। तो हर माशरे के अंदर मुतासिर होना अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द के मौसमों से मुतासिर होना ये एक फितरी चीज़ है। तो ऐसे ही अब वहाँ भी जब नया साल शुरू होता है तो छोटे छोटे बच्चे पटाखे छोड़ देते हैं, कहीं बड़े नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं। हालांकि मशाइख और वहाँ के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर नकीर करते हैं, समझाते हैं, खुतबों के अंदर बताते हैं कि हमारा जो हिजरी साल है उसका आगाज़ हो तो हमें कैसे आगाज़ करना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत होनी चाहिए। पटाखे, नाच गाने, डीजे और इस तरह के खुराफात और इस तरह के मुनकरात और फवाहिश और बेहयाई और बेपर्दगी और गाने और बजानों से नहीं होता, नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला कैसे करना चाहिए उसके भी तौर और तरीक़े अहले इल्म और मशाइख मस्जिदों के मिंबरों से उन्हें समझाते हैं, बतलाते हैं। अल्लाह का फजल है ये उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं जो अपनी कौम और अपने मिल्लत की हकीकत को और उनकी ज़िंदगी के मकासद को कि वो पैदा क्यों किए गए, ज़िंदगी के आदाब को, इस्लाम के आदाब को, ये बहुत बड़ी नेमत है अहले इल्म और उलमा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो कम अज़ कम ये जो मीडिया अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जुमे के दिन मिंबर और मेहराब पे खड़े होकर के हमारी इस्लाह करते हैं, हमारे ऐबों की निशानदही करते हैं, हमारे दरमियान जो फिस्क और फजूर फैल रहा है उसके ऊपर कदगने लगाते हैं, कुरान और सुन्नत से उसको बयान करते हैं, जाहिर करते हैं कि ये मुनकर है, ये बेहयाई है, ये बदतमीज़ी है, ये इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है, ये क़वानीन इस्लामिया के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उसका हलूल भी बताते हैं, उसके हल भी अल्हम्दुलिल्लाह, सलूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा रखते हैं। और अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है ये कि ये अहले इल्म न हो तो ये दुनिया फिस्क व फजूर। अहले इल्म से मेरी मुराद कुरान और सुन्नत के जो हामिलीन हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो ईमान बयान करते हैं, अकीदे बयान करते हैं, वो हैं। वरना अफसोस की ये भी बात है कि बहुत सारे अहले इल्म अपने आप को कहने वाले, बहुत सारे अल्लामा अपने आप को शुमार करने वाले, बहुत सारे फ़क़ीद असर और क्या कहते हैं अल्लामतुद्दहर अपने आप के अलक़ाब व आदाब लगाने वाले आज दुनिया के अंदर अगर वो बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं, अगर वो ज़िना के खिलाफ बोलते हैं, अगर वो सूद के खिलाफ बोलते हैं, अगर वो बेहयाइयों के खिलाफ बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है जो इन तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद है उसके खिलाफ उनकी जुबानों से कभी कलिमात नहीं निकलते, और वो है शिर्क बिल्लाह। अल्लाह के साथ शिर्क करना ये तमाम बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, तमाम मुनकरात में सबसे बड़ा मुनकर है, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क बिल्लाह है। अफसोस 80% उलमा, 80 से 85% मौलवी इस शिर्क के खिलाफ नहीं बोलते, और अगर कहीं बोलते हैं तो वह शिर्क का नाम लेके गुजर जाते हैं कि शिर्क ना करो, कुफ्र ना करो, इस्लाम के ऊपर कायम व दायम रहो। उन बेचारे शिर्क भी कर रहे हैं, कुफ्र भी कर रहे हैं, उन बेचारों को बताया ही नहीं जाता शिर्क क्या
ہے کفر کیا ہے. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے تعزیانے، اللہ کے کوڑے، اللہ کی گرفت اور اللہ کا مواخذہ، اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر بڑی شدید آتی ہے. اور ہم اس طرح سے ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے معاش کے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں پر، ہماری بیوی پر، ہماری سواریوں، ہر طرف سے گرفت ہی گرفت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. الغرض عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی قدر، میرے اسلامی دوستوں اور بھائیوں، اس بات کو ہم علماء کی قدر کریں، ہم اپنے ائمہ کی قدر کریں، ہم ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں. یہ نہیں کہ آپ کی ہماری مسجد کا امام ہے تو ہم اس کو بس تنخواہ دے دیے باقی ختم، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کوئی رشتہ. نہیں، آپ کا تعلق، آپ کے بچوں کا تعلق، آنے والی نسلوں کا تعلق، آپ کی بیویوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے گھر کا، اپنے محلے کا، ہر ذرے ذرے کا تعلق امام سے ہوتا ہے اور آپ کے علماء سے ہوتا ہے. ان علماء کو اپنے شراخوں پہ بٹھا کر کے ان کی قدر کیجئے، اور ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت افزائی کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، اور ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو فقر و فاقہ یا کسی طرح کی غربت اور افلاس ہے، آپ اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری نمازوں کا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا، ہماری شرافتوں کا، ہماری دینداریوں کا وہ نگہبان ہے، وہ نگراں ہیں، وہ ہماری اصلاح، ہمیں جنت میں جانے کا سبب بن رہا ہے، دوزخ سے بچنے کے راستے بتلا رہا ہے، جنت میں جانے کے، اللہ سے قریب ہونے کے ہمیں طریقے بتلا رہا ہے وہ ہمارا امام، وہ ہمارا عالم، اور ہمیں جہنم سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک وکیل اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی کسی مسئلے کا سلوشن بتا دے، تھوڑی سی انفارمیشن دے دے، یا قانونی طور پر کوئی مشورہ آپ کو دے دے، تو آپ تو اس کو سلوٹ کرتے ہیں، سراغوں پہ بٹھاتے ہیں، وکیل صاحب، وکیل صاحب، وکیل صاحب، لائر صاحب، لائر صاحب، جج صاحب، جج صاحب. ایک ڈاکٹر درجن گولیاں دے دے، پیسے بھی دیتے ہو، اس کے جوتے بھی صحیح کرتے ہو، پیسے بھی دیتے ہو، اس کے جوتے چپل بھی صحیح کرتے ہو، اور ہمیشہ جہاں ملتا ہے اس کو جھک کے سلام بھی کرتے ہو. اور وہ عالم جو تو آپ کے جسمانی، آپ کے روحانی، آپ کو جنت میں بیماریوں کا علاج کرتا ہے، آپ کو جنت میں جانے کا، اس بیچارے کو آپ نے اسی لیے خیرہ چھوڑ دیا. بہت سارے بیچارے، ان کی کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی ان کی بند نہیں کرتا. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میری نظر سے گزری. اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یأتی عام الا والذی بعدہ شر منہ، الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. رواہ البخاری. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جو آتا ہے، ہر نیا سال جو آتا ہے، وہ اپنے پہلے والے سال سے برا ہوتا ہے. ہر سال جو آتا ہے وہ اپنے پہلے والے سال سے کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یکون عام خیر من عام ولا امیر خیر من امیر ولكن ذهاب علمائکم و خیارکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر سال جو آتا ہے اپنے پہلے سال کے مقابلے میں، ہر امیر، حاکم، حکمران جو آتا ہے تمہارے اوپر، اپنے پہلے حاکم اور امیر اور حکمران کے مقابلے میں برا ہوتا ہے. اچھا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بھی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكِنْ ذِهَابُ عُلَمَائِكُمْ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم میں جو اچھے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اور جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ دنیا سے دھیرے دھیرے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر اچھا عالم جو گزر گیا اس کے بعد بہرحال بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا عالم پیدا ہو. تو تمہارے اندر، تمہارے سماج، تمہارے معاشرے کے اندر جو اچھے علماء ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ گزر جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یحدث اقوام یقیسون الامور بآرائہم.
اس کے بعد عوام جو ہوتی ہے وہ اپنے اپنے رائے اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق لوگ اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اہل علم سے رجوع کریں، علماء کی خدمت میں آئیں، ان سے مشورہ لیں، وہ آپس ہی کے اندر مشورے کر کے، ہمارے خاندانی روایات میں یہ آیا ہوا ہے، ہمارے فلاں میں آیا، او فلاں کو دیکھو، قیاس کر کر کے وہ فلانی کمیونٹی میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جماعت کے میں یہ ہو رہا ہے، فلانے لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ قیاس کر کر کے اس طرح سے اپنی رائے اور اپنے خیالات سے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، فَيُهْدِمُ الْإِسْلَامِ او فَيَهْدِمُ الْإِسْلَامِ، اس طرح سے اسلام کو وہ گرا دیتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر مٹا دیتے ہیں، یا اس کے سر کو، اسلام کے سر کو کچل دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ اپنے علماء کی قدر کریں، آپ کے درمیان جو اہل علم ہیں ان کی عزت کریں۔ نیا سال ہمیں اس بات کو کب درس دیتا ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ایسا تو ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پچھلے سال کے مقابلے میں اچھی ہوتی، تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بات فرمائی کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ عام حکم نہیں ہے، خاص موقع پر، کیونکہ روایات اور واقعات اور سانحات یہ بات بتاتے ہیں کہ بہت سارا زمانہ، مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں خلیفہ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عظیم شخصیت، خلافت بنو امیہ کی، کہ امیر خلیفہ، اللہ نے اتنی وسعت دی، اتنی خیر و برکت دی، اتنی خیر و برکت دی، اتنی خیر و برکت کی، اور اتنا عدل اور اتنا انصاف آپ کے دور میں پیدا فرمایا کہ صدقات و زکوٰۃ لے کر کے گھومنے والے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کوئی قبول کر لے۔ اللہ نے اتنی وسعت دی ہوئی تھی اور اتنی فراخی دی ہوئی تھی کہ ان زکوٰۃ کے پیسوں یا غلوں کو لینے والا کوئی ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب پہاڑوں کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے دانے ڈلوائے جاتے تھے، پہاڑوں پر، صحراؤں میں دانے غلوں کے ڈلائے جاتے تھے تاکہ ہماری حکمرانی میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ مرے، پرندے بھی بھوکے نہ رہے۔ یہ کتنا سنہری دور تھا، کتنا پیارا زمانہ تھا یہ، اور کتنی وسعت کا دور تھا یہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دیکھیے، دمشق کا وہی شہر جو شرک و بدعت اور خرافات کا ملغوبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو پیدا کر کے اس سے جو پچھلا سال تھا، پچھلے دور تھے، ابن تیمیہ کی دعوت اور ان کی تبلیغ اور ان کے شذا سے اللہ نے ایمان کی، توحید کی، سنت کی حفاظت فرمائی اور غلغلے پیدا ہوئی، الحمدللہ چاروں طرف سے سنت کا آغاز۔ اور بہت دور نہ جائیے، میں بالکل قریب سے آپ کو یہ مثال میں دے سکتا ہوں۔ آپ کے اسی سعودی عرب کے اندر دیکھیے کہ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا دور دیکھیے کہ ان سے پہلے لوگ پتھروں تک کو اپنا یوں سمجھے مشکل کشا سمجھتے تھے۔ عورتیں جن کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا، جن کے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے، وہ ایک پیڑ تھا کھجور کا، باقاعدے وہاں جا کر اپنے جسم کو ٹچ کرتی تھی، رگڑتی تھی وہاں، اور اس کو اپنی زبان میں یا فحل یعنی اے یوں سمجھیے مرد درخت تو ہمیں حمل ٹھہرا دے، ہمیں بچہ دے دے، ہمیں یہ مختلف قسم کی درخواستیں کرتی تھی مسلمان عورتیں، اور اس طرح سے شرک اور بدعات پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برا وقت تھا، اللہ نے اس کے بعد ایک نیا وقت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور اسے محمد بن سعود آل سعود کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہر طرف کتاب و سنت کے غلغلے ہیں، علماء ہیں، مشائخ، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ کہیں بدعات ہیں، نہ کہیں خرافات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چاروں طرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھریرے لہرا رہے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے کیا کہتے ہیں شرک و کفر بٹا ہوا ہے، موجود ہے۔ یہ بھی ایک نیا دور، ایک بہترین دور، ایک خوبصورت دور۔ تو شیخ ابن باز اور آپ کے اسی حیدرآباد کی میں بات بتاؤں،
اسی حیدرآباد کی کل ہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسی حیدرآباد میں ایک شخصیت تھی جن کا نام عبد القادر تھا یا عبد القادر تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گلیوں، ان کا بیان ہے کہ جب میں گلیوں میں چلتا تھا کہیں کسی گلی میں اپنے مسلمانوں کے محلے میں، تو ہمیں لوگ پتھر سے مارتے تھے، کنکریوں سے مارتے تھے، کہتے تھے یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے۔ کون ہے یہ وہابی ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ اس طرح سے مارتے تھے جی حیدرآباد کے اندر۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حیدرآباد کے جس بھی چوراہے سے سر اٹھا کے نظر اٹھا کے دیکھو، الحمدللہ کہیں نہ کہیں کوئی تمہیں وہابی ضرور نظر آئے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جہاں ایک دو مسجدیں تھیں، آج اللہ کے فضل سے سینکڑوں مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے پورے حیدرآباد کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ مبنی موجود ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کے احسان ہے، اور اللہ یہ دن اور رات ہمیشہ اس میں ترقی ہی عطا کرتا رہے، اور شب و روز کتاب و سنت کی دعوت کو اللہ تعالیٰ عام کرتا رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال جو آتا ہے نئے سال کے مقابلے میں، نیا سال جو ہوتا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں برا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ عام نہیں ہے، عمومی خصوصی طور پر۔ اب جہاں تک برائی کی بات دیکھ لو، ہمارے پچھلے ایام جو تھے کتنے اچھے دن تھے، لیکن ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے جو اچھے دن کا نعرہ لے کر کے آئے، لیکن پچھلے دنوں سے کہیں زیادہ برے دن ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ تو یہ حکمرانی کے طور پر، سیاسی طور پر آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نئے سال کے موقع پر جو ہمارے درمیان داخل ہوا ہے، اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والے سال کو پچھلے سال کے مقابلے میں نہایت ہی انتہائی خیر و برکت والا بنائے، امن و سلامتی والا بنائے۔ پچھلا سال جو انتہائی افسوسناک گزرا، پچھلا سال جو ہمارا قتل و غارت گری میں گزرا، اللہ تعالیٰ پچھلا سال جو ہمارے بال بچوں کی ہلاکت و تباہی کا سال تھا، جو عالم اسلام میں بربادی اور تباہی کا سال تھا، غزہ اور فلسطین کی بربادی اور سال تھا، ہلاکت کا سال تھا، اللہ اس آنے والے سال کو سارے عالم اسلام میں، تمام عالم اسلام میں رہنے والے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا سال بنائے۔ اللہ سب کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، صحت و عافیت کا سال بنائے، شانتی کا سال بنائے، ہمارے ملک کے اندر بھی امن و سلامتی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانتے ہیں یا ان کے لیے مکر اور حیلے بہانے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے۔ یہ سال ہمیں اس ناحیے سے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم پچھلے سال ہم نے کیا 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 اور ہم نے اگلے سال کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کامیاب تاجر وہی ہے جو تجارت کے آخری دن میں، جب سال کے گزرنے کے آخری دن سال کا جو ہوتا ہے اس کا، وہ اپنا پچھلا ماضی کا جو حساب و کتاب ہے اپنے فائل کھول کر کے ان کا حساب و کتاب کرتا ہے اور محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کتنا درآمد کیا اور کتنا برآمد کیا، کتنی کمائی ہوئی، کتنا خسارہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، اور پھر سوچ سمجھ کر حساب و کتاب کر کے پھر اپنا ایک نیا بجٹ تیار کرتا ہے، نیا راستہ تیار کرتا ہے۔ اگر وہ خسارے میں گیا ہے تو اس کے لیے نئے سسٹم اور نئے قانون سوچتا ہے، اگر وہ فائدے میں گیا ہے تو مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مزید جد و جہد کے لیے وہ مزید کچھ چیزیں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسا تاجر انتہائی کامیاب تاجر کہلاتا ہے اور فائدے نفع بخش تاجر کہلاتا ہے۔ ہمیں بھی اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، بندگی، ہمیں اپنے جنت کو خریدنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خریدنا ہے، اللہ کے رضا کو حاصل کرنا، اللہ کے خوشنودی کو پانا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے ہر بندے کو کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اگر پڑھی ہے تو رائٹ کا ٹک ماریے کہ الحمدللہ ہمارے نئے سال کا آغاز فجر کی نماز سے ہوا ہے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، دلوں کو نرم کرو، ورنہ یاد رکھو بربادیاں ہمارا مقدر ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو یہ ذلتیں اور رسوائیاں اور یہ حکمران غلط سلط جو مسلط کیے جاتے ہیں،
آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ اپنی طرف سے آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے ذلیل لوگوں کو مسلط کرتا ہے، ہمارے بدروحوں کی وجہ سے ذلیل لوگوں کو مسلط کرتا ہے، ورنہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر شفقت و مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ جیسی تمہاری روحیں ہوں گی، جیسے تم لوگ ہوگے، اسی طرح کے حکمران بھی تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور بدبختیوں سے دور رہیں۔ جانتے ہو 4 چیزیں بدبختیوں کی علامتوں میں سے 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ بدبختی سمجھتے ہیں؟ بد نصیبی، بدبختی، خسارے کی، نقصان کی، بربادی کی، ہلاکت کی، انسان ہلاک و برباد، 4 چیزیں اس کی علامتوں میں سے 4 اہم علامتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اثر میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں بدبختیوں میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جمود العین، اپنے آنکھوں کی پانی کا خشک ہو جانا، آنکھوں کے پانی کا خشک ہو جانا۔ کہیں کبھی بھی آپ کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی دین کی باتوں کے تعلق سے آنکھوں میں کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے۔ وہ ایک قطرہ جسے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ کے دین کی باتیں سن کر، یا اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت میں ہمارے دل سے ہماری آنکھیں اتنی بے غیرت ہو چکی ہیں کہ ہمیں آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، اور آنکھوں میں آنسو نہ آنے کی وجہ وہی سنگ دلی ہے، اور یہ بھی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش کے سائے کے نیچے جب کوئی سایہ میدان محشر میں اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس شخص کو بھی جگہ عطا فرمائے گا کہ جس نے ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو نہ گرا، بھلے نہ گرا، لیکن آنکھیں کیا ہو گئیں؟ تر ہو گئیں، بھیگ گئیں، اللہ کی یاد کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب کوئی، اور یہ ماں بہن بیٹیاں سب کے لیے، کوئی مردوں ہی کے لیے خاص ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ اپنے اس بندے کو بھی فرشتوں سے کہے ڈھونڈ کے لاؤ، میدان محشر سے ایسے بندوں کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ جب میرا نام سنتے انہوں نے سنا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بدبختی کی نشانیوں میں سے ہم اس طرح سے بدبخت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی اللہ کی یاد سے نہیں بھیگتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وقسوۃ القلوب، اور دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر دل ہو جانا، بالکل کچھ بھی نہیں ہم کو، بس غرور، گھمنڈ، تکبر، سخت دل ہو جانا، ہر ایک سے سختی، قساوت قلبی، اللہ کی دین کی طرف بھی، یہ بھی جناب عالی بدبختیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 3، وطول الاملی، لمبی امیدیں، لمبی امیدیں، ابھی تو یہ کرنا باقی ہے، ابھی تو ایک فلور چڑھا ہے، دوسرا باقی ہے، تیسرا باقی ہے، لمبی امیدیں باندھ کر مر گیا، لمبی امیدیں باندھ کر کے نہ اللہ کی عبادت کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ حسن سلوک کیا، نہ خدمت خلق کیا، نہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے کوئی جد و جہد کی، بس حل میں مزید دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا، 2-4 کپڑے نہیں، 10 کپڑے، 20 کپڑے، شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، مسلمان عورتیں، کل ایک صاحب بتا رہے تھے یہاں کوئی سلطان بازار ہے، غیر مسلموں کا پورا دکانوں کے اوپر تسلط ہے، اور اس کے اندر کہنے لگے میں گیا تو میں آنکھوں سے آنسو آ گئے، دیکھا تو صرف نقاب پوش عورتیں گھسی ہوئی ہیں، اب شاپنگ پہ شاپنگ کر رہی ہیں، شوہر دبئی کما رہا ہے، سعودیہ کما رہا ہے، قطر کما رہا ہے، انگلینڈ میں ہیں، پیسے وہاں سے آ رہے ہیں، یہ اپنے ڈاکوؤں کو لے جا کے ان کی بیویاں پیسوں کو سونپتی ہیں، شاپنگ سینٹروں کے پیسے خالی ہوتے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرو، اللہ کی راہوں میں خرچ کرو، اپنے اندر سماج اور معاشرے کے اندر غریب افلاس ایسے یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ۔ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، پردے کے لیے مرتے ہیں،
गवर्नमेंट हमको जगह नहीं दे रही। ये नहीं, अरे आप जगह दो, ऐसे स्कूल्स बनाओ, ऐसे कॉलेजेस बनाओ, ऐसे शिफाखाने बनाओ, जच्चा खाने बनाओ, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, ताकि हमारी औरतें पर्दा नशीन खवातीन, बच्चे पैदा हो तो नेक और सालेह लड़की उसका इलाज करे, उस बच्चे को इस्तेमाल करे, उसको उसके यहाँ उसके हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। और ऐसे डॉक्टर भी चंद अगर पैदा भी हुए हमारे अंदर तो वो डॉक्टर मुसलमान हैं, बोले डॉक्टर से बढ़ के वो डाकू हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह इन डॉक्टरों को भी जो मुस्लिम हैं, अल्लाह इन्हें भी हिदायत, डाकू न बने। ये तो अपना पूरा हिसाब किताब, हमने इतना खर्च किया, इतने करोड़ तो हम मुसलमानों के खून से, और ये सबसे महंगे हो जाते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। इसलिए डॉक्टर हो तो मुसलमान हो, डॉक्टरियन हो मुसलमान हो। मुसलमान जब तक वो कब होगा, जब इन मस्जिदों के अंदर आकर, जब मदरसों के अंदर आकर वो दीन की तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम यहाँ सुनेंगे, बैठेंगे और समझेंगे कि अल्लाह का दीन क्या है, और हम समझाएंगे उनको कि अल्लाह का दीन क्या है। तो अजीज़ान गिरामी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आँखों का खुश्क हो जाना, इसी तरह से दिलों का सख्त हो जाना, और इसी तरह से उम्मीद का लंबा चौड़ा हो जाना, भी ये करना भी करना, उसके बाद मर जाता है आदमी, घर में कदम रखने की भी उसको मोहलत नहीं मिलती है। और चौथी और आखिरी चीज़ है वल हिर्स अला दुनिया, दुनिया की हिर्स व हविस में मसरूफ़ हो जाना। ये चार चीज़ें बदबख्ती की अलामत हैं। हम अपने अपने गिरेबानों में मुँह डाल करके देखें, मुहासबा करें कि हम क्या ये चार चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर हमारी आँखें नम नहीं होती अल्लाह का को याद करके, अगर हमारे दिल नहीं दहलते हैं अल्लाह की बातें सुनकर, रसूल की बातें सुनकर, अगर हमारी उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं, आज एक है तो दो, दो है तो चार, चार है तो आठ, अगर हम दुनिया के अंदर पिल गए हैं, गाफलत में पड़े हुए हैं, हमें अपनी बदबख्ती के ऊपर मोहर लगा लेनी चाहिए कि हम वाकई बदबख्त लोग हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बदबख्तियों से दूर रखे। अलगरज अजीज़ान गिरामी, नया साल हमें ये मैसेज दे के जा रहा है कि ए इंसान, ए गाफिल इंसान, कब्र की तन्हाइयों को याद कर ले। ए गाफिल इंसान, अपनी मौत को याद कर कि तलवार से कत्ल होना और जिस्मों के अंदर मेखें गाड़ना ये कम तकलीफ का सबब है, लेकिन जो मौत का वक्त होता है वो इन दोनों से कहीं ज्यादा अज़ियतनाक और कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है कि पैगंबर इस्लाम भी हाथों को उठा के कह रहे हैं कि हाय मौत की सख्ती, हाय मौत की सख्ती। अल्लाह के नबी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्लाह के नबी क्या हो गया, कहने लगे वो यहूदन ने जो जहर खिलाया था आयशा, उस जहर की असर को इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा कलेजा कटता हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रफीक अल-आला कहते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीज़ान गिरामी, याद कीजिए मौत की, उस सकरातुल मौत को, कब्र की तन्हाइयों को, उन हिसाबो किताब को, जहां बेटा होगा ना बेटी होगी ना बीवी ना कोई दवा खिलाने वाला ना। याद कीजिए कि 3 दिन के बाद ये लिबास है कफन जो है सड़ के निकल जाएगा, जिस्म को कीड़े मकोड़े खाकर खाली कर चुके हैं। याद कीजिए उस घड़ी को, उस वक्त कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ एक चीज रहेगी और वो चीज है अल अमलुस सालिह, अल ईमानुस सही, सही ईमान और अकीदा और सही नेक अमल, यही आपके काम आने वाले, बल्कि कोई चीज़ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें इस नए साल में हमें अपने नफ्स के मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हमारे बाल बच्चों की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे माओ बहनों की, बेटियों की, लड़कों की, शबाब की, नौजवानों की, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तदेर कायम रखे। अल्लाह हम में जो बुरे हैं, बेनमाजी हैं, बदअकीदा हैं, अल्लाह उन्हें नेक और सालेह और सही अकीदा बना दे मौला। अल्लाह हम सबको नमाजी बना, हम सबको ईमान और अकीदे की समझ अता फरमा, हमें इल्म दीन हासिल करने, इल्म के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने उलमा, अपने इल्म की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा, और बारे इलाहा जो गरीब हैं उन्हें मालदार अता फरमा, मालदारी अता फरमा, और जो अल्लाह तबारक तआला मालदार हैं उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बना मौला। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क के अंदर हमें अमन और सलामती से रहने और रहने की तौफीक अता फरमा, जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमा, और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दे मौला। अल्लाह अमन इस्लाम में अमन और सलामती अता फरमा, और जो भी इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के दर पे हैं अल्लाह ताला उनके मकर को और उनके कैद को उन्हीं के अंदर वापस फरमा दे मौला, और उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफुर रहीम।